آپ لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جس نے عمان دیش کا نام نہیں سنا ہوگا۔ دنیا کے نقشے میں سعودی عربیہ دیش کے نیچے موجود یہ ایک ایسا چھوٹا سا دیش ہے کہ جس کو دنیا کے سب سے خوشحال دیشوں میں سے ایک دیش مانا جاتا ہے۔ دوستو، اس چھوٹے سے ملک کی آبادی یعنی جن سنکھیا بھی آپ کی امیدوں سے کہیں کم ہے۔ اس دیش میں رہنے والے لوگوں کی تعداد صرف اور صرف 48 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دیش کرائم فری ہونے کے معاملے میں بھی دنیا کے ٹاپ دیشوں کے ساتھ گنا جاتا ہے، کیونکہ دوستو یہاں پر کرائم ریٹ بھی بہت کم ہے۔ لیکن دوستو، عمان دیش کے بارے میں وہ چیز کہ جو اس کو دنیا کے دوسرے عام دیشوں سے الگ اور انوکھا ثابت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دیش میں کئی صدیوں پہلے کالے جادو کا بہت چلن تھا۔ گھر گھر میں لوگ کالا جادو کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی عمان کی پولیس آئے دن بہت سارے ایسے لوگوں کو پکڑتی رہتی ہے کہ جو کالا جادو کرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس دیش میں جناتوں سے بھی جڑی ہوئی بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ اس دیش میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ ہمارے دیش یعنی عمان کے ہر چھوٹے بڑے پہاڑ پر اور ہر چھوٹے بڑے پیڑ پر آج بھی لاکھوں کی تعداد میں جن آباد ہیں، یعنی آج بھی ان کے دیش میں لاکھوں کی تعداد میں جنات رہتے ہیں۔ عمان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ کئی بار وہاں پر رات میں چلنے والی ٹیکسی میں بیٹھنے والا مسافر اچانک سے غائب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ٹیکسی میں بیٹھنے والے مسافر کی اچانک سے شکل بدل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیکسی چلانے والا ڈرائیور گھبرا جاتا ہے اور اس کے گھبرانے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ بھی ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس طرح کی یہ ساری کہانیاں سچی ہیں یا جھوٹی، اس بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں عمان میں بہت مشہور ہیں۔ دوستو، عمان دیش میں ہی بھالا نام کا ایک اتہاسک اور حد سے زیادہ پرانا شہر بھی موجود ہے۔ یہ شہر کتنا زیادہ خطرناک اور عجیب ہے، اس بات کا اندازہ صرف اور صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شہر کو پوری دنیا میں جناتوں کے شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شہر میں ہزاروں سالوں سے لاکھوں جنات آباد ہیں اور آج تک وہ جنات اسی شہر میں ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اس شہر کے بالکل سینٹر میں ایک عالیشان قلعہ بھی موجود ہے جس کو بہلا فورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس قلعے کو دنیا کی سب سے خطرناک اور سب سے عجیب جگہوں میں سے ایک جگہ مانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو عمان میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ قلعہ بھی جناتوں نے ہی بنایا تھا، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس قلعے کو جنوں نے صرف اور صرف ایک رات کے اندر ہی بنا ڈالا تھا، اور اس قلعے کو صرف ایک رات میں بنانے کے پیچھے بھی بڑی دلچسپ کہانی بتائی جاتی ہے۔ علاقے کے لوگوں کا ماننا ہے کہ آج سے لگ بھگ 700 سال پہلے جب ایک خطرناک فوج نے اس شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس علاقے پر حکومت کرنے والے انسان نے جناتوں سے مدد مانگی اور جنوں سے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس حملے کو روکا جا سکے۔ لہٰذا شہر کے حکمران کے حکم پر جناتوں نے صرف اور صرف ایک رات کے اندر ہی پورے قلعے کو بنا ڈالا۔ جب حملہ کرنے والی اس خطرناک فوج نے اپنے سامنے ایک ایسا عالیشان قلعہ دیکھا کہ جو اس کو ایک دن پہلے تک نظر نہیں آیا کرتا تھا تو وہ فوج گھبرا گئی اور فوراً اپنا سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گئی اور اس طرح سے اس شہر پر حملہ ہونے سے بچ گیا تھا۔ حالانکہ دوستو اس قلعے کے بارے میں اتہاس کاروں کی اپنی الگ رائے ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس قلعے کو 12ویں یا 13ویں صدی میں بنو نبھان نام کے ایک ایسے قبیلے نے بنوایا تھا کہ جو اس علاقے پر حکومت کیا کرتا تھا۔ فی الحال دوستو عمان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ آج بھی اس خطرناک اور خفیہ قلعے میں ہزاروں کی تعداد میں جنات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوستو بہلا نام کے اس شہر اور خطرناک قلعے کے بارے میں بہت ساری چیزیں عمان دیش میں مشہور ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس قلعے اور اس شہر کو سب سے خطرناک جگہوں میں سے ایک جگہ مانا جاتا ہے۔ دوستو اس شہر کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی مشہور ہے
کہ کبھی کبھی اچانک سے اس شہر میں موجود گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ دوستو، اس علاقے کے لوگ جب بھی گھروں میں لگنے والی اس آگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنی آواز کو بہت زیادہ دھیما کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب بھی ہم اس آگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جنات یعنی جن ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچا دیں۔ اس کے علاوہ بہلا شہر میں رہنے والے لوگ ایک اور بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ایک ایسے پیڑ کے بارے میں ہے کہ جس پیڑ کو ہزاروں سال پرانا مانا جاتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ کیونکہ ہزاروں سال پہلے ہمارے اس شہر میں حد سے زیادہ کالا جادو ہوا کرتا تھا، لہٰذا ایک بار ایک انسان کو کالا جادو کرنے کے جرم میں ہی قتل کر دیا گیا تھا، لیکن دوستو اس آدمی نے مرنے سے پہلے اس پیڑ پر کالا جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے مر جانے کے بعد اگر کوئی بھی انسان اس پیڑ کو چھو لیا کرتا تھا تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوا کرتا تھا، اور یہ چیز آج تک اس پیڑ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی اگر آج بھی کوئی اس پیڑ کو چھو لیتا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا ہے۔ اس شہر کے ایک حصے میں ایک پرانا اور بڑا مارکیٹ بھی موجود ہے، جس مارکیٹ میں کئی ایسی پرانی دکانیں موجود ہیں کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان دکانوں پر کبھی کبھی انسانوں کی شکل میں جنات بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر کے پاس ہی میں ایک ایسا پرانا گاؤں بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ گاؤں لگ بھگ 400 سے 500 سال پرانا ہے۔ دوستو، اس گاؤں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں سینکڑوں مٹی کے بنے ہوئے کچے مکان موجود ہیں، لیکن ان کچے مکانوں میں کوئی بھی انسان نہیں رہتا ہے، بلکہ ان سارے مکانوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان مکانوں میں جنات رہتے ہیں۔ دوستو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جنوں میں بھی اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے اس شہر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جمعے کے دن یعنی فرائیڈے کے دن سورج ڈوبتے ہی ہمارے شہر میں بری عادت والے جنات ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو پوری طرح سے بند کر لیتے ہیں اور شہر میں باہر گھومنا بند کر دیتے ہیں تاکہ بری عادتوں والے جنات ہمیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ دوستو، بہلا میں رہنے والے ہر انسان کے پاس جنوں سے جڑی ہوئی اسی طرح کی کہانیاں موجود ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ بہلا شہر کے کونے کونے میں جنات بستے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جنات سے جڑی کوئی بھی بڑی سے بڑی بات ایک عام بات ہوتی ہے۔ بہلا شہر کے ہر چھوٹے بڑے پیڑ اور ہر طرح کے پہاڑ پر جنات رہتے ہیں۔ یعنی دوستو، اس شہر میں رہنے والے ہر انسان کے پاس جناتوں سے جڑی ہوئی اس طرح کی سینکڑوں کہانیاں موجود ہیں۔ دوستو، اس شہر سے جڑی یہ خطرناک اور خوفناک کہانیاں سچی ہیں یا پھر جھوٹی، اس بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بہلا شہر دنیا کے سب سے خطرناک اور سب سے عجیب شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کر دیں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی